اور یہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، سر پر کفن باندھ کے ان کو بچائیں گے. یہ فلسطین کو بچانے جائیں گے، ان کو بچانا پڑ جائے گا. فلسطینیوں کو نا شیر چاہیے، ٹھنڈے کلیجوں والے لوگ نہیں چاہیے، جیتے جاگتے مرے ہوئے جسم نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، ان کو کوالٹیز چاہیے، وہ کوالٹیاں کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی. ایمانی نور چاہیے ان کو، وہ ایمانی نور کہ جو انسان کو میدان جنگ میں کھڑا رکھتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے جسم میں باقی رہتی ہے. کہاں ہے آپ کے دل میں ایمانی نور؟ ہمارے سینوں سے تو وہ نکل چکا. کس وجہ سے؟ بیبی شونا کے چکروں میں، آئی مس یو آئی لو یو کے چکروں میں، حرام کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے. ہم جیسے نوجوان فلسطین جا کے نا فلسطینیوں کا بازو نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے بوجھ میں اضافہ ضرور کر سکتے. ہم نے وہاں جا کے بھی ان کی لڑکیوں کو تاڑنا ہے. بھلے ہم یہاں سے جتنے بھی دعوے کر لیں، ہمیں ہماری اصلیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اسی لیے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اسی لیے سارے راستے بند ہیں. اسی لیے ہم پر ایک ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو بے حس ہے، جن کے دل سخت ہے، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے ہی نہیں. ان کے جسم کو اگر ایک چوٹ لگ جائے، اس درد کی داستانیں یہ لوگوں کو سنائیں گے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے گھروں میں آ گیا نا تو یہ پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے. لیکن فلسطین کے مسئلے کو مسئلے کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں. روز ہوتا ہے، روز لوگ مرتے ہیں، اگر وہ بھی مر رہے ہیں تو مرنے دو، کوئی نئی بات تھوڑی نا. جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے نا وہی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھاتے ہیں. جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا ان کی ساری سٹریٹجیز صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے ایمانی نور کو بچا کے رکھا تھا اس دن کے لیے، اور وہ ایمانی نور آج ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے. جبکہ ہم نے چند گناہوں کی وجہ سے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے، تھوڑے سے مزے کی وجہ سے اپنے دلوں سے ایمانی نور نکال دیا ہوا ہے. وہ موت کو گلے سے لگا کر ڈریں گے نہیں. اور میں اور آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اگر موت کو تصور کرنے بھی بیٹھے نا تو ہماری روح کام جائے گی. ان یونیورسٹیوں کے ناچ گانوں نے، یہ پارکوں کے کانسرٹس نے اور یہ ٹک ٹاک کے مجروں نے ہمارے نوجوانوں کو مار دیا ہے. ان سے ان کی ایمانی قوتوں کو سلب کر لیا ہے. ان کے قدم کمزور ہو چکے ہیں. اب ہم سے ہماری زندگیاں نہیں ہینڈل ہو رہی بھائی. ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ سروائیو کیسے کریں، جیئیں کیسے. اور ایسی کنڈیشن میں دعویٰ یہ کروں کہ میں نے فلسطین جانا ہے، میرے لیے راستے کھول دو. کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ ان پر بوجھ بننے جانا ہے. آج ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ سکے، کسی کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے. بس خودی میں زندگی، مریں گے، کفن دفن ہوگا، بس دفنا دیا جائے گا. کوئی کیوں یاد کرے گا مجھے؟ کوئی کیوں یاد کرے گا تمہیں؟ کیا احسان ہے تمہارا لوگوں پہ؟ کیا کیا تم نے کسی کے لیے؟ جو بھی کیا اپنے لیے کیا. اس امت کو تو تب یاد رکھا جاتا کہ جب یہ دوسروں کے کام آتی، اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی بھلائیوں میں استعمال ہوتی. اس امت نے فیل کر دیا ہے خود کو گناہوں کی وجہ سے. اب میرا اور آپ کا شمار غیرت مند لوگوں میں، مجاہدوں میں، بہادروں میں نہیں ہوتا بھائی، نہیں کیا جائے گا، بلکہ بے حس، ذلیل، رسوا، کمزور، بے وقوف، بزدلوں میں لکھا جائے گا. تو آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، ہر بندہ اپنی اصلیت جانتا ہے اور اللہ ہر بندے کی اصلیت اس سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو ہم بحیثیت ایک قوم گر چکے ہیں. اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، مزید برباد نہ کرو خود کو، اپنے اندر ایک اچھا چینج لاؤ. میں جب تم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو مجھے تم لوگوں کے ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے تم لوگوں کا معصوم چہرہ نظر آتا ہے. بظاہر سخت دلوں کے پیچھے ایک نرمی، ایک صلہ رحمی نظر آتی ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی. کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے آپ سے جا ملو، صحیح لفظوں میں جو تم ہو اسے دیکھ لو، اور باہر سے یہ جو دکھاوے کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، کسی نے بدمعاشی کا، کسی نے اس 2 ٹکے کی دنیا کا، کسی نے شہرتوں کا لباس پہنا تو کسی نے دولتوں کا لباس پہنا، کسی نے عہدوں کے نشے کیے ہوئے ہیں تو کسی نے غفلتوں کے نشے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا اصل نہیں ہے نا، یہ تو دل بہلانے والی بات ہے. آپ کی اصل اصلیت تو آپ کے اندر دبی ہوئی ہے. بس آپ خود کو 5 منٹ دے ہی نہیں رہے ہو کہ ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. یہ سوچو کہ یار میں کیا لایا تھا ساتھ. یہ سوچو کہ یار اگر آج میرے پاس بہت کچھ ہے تو یہ کب تک رہے گا. اور یہ سوچو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا، کون ہوگا میرے ساتھ، کس کی دوستی کام آئے گی، کیا لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ، سوائے اعمال کے، سوائے اللہ کی محبت کے، اچھے اخلاق کے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے نا. اب اللہ سے محبت بھی کرتے ہو، آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں. اگر کوئی آپ کو چھیڑے نا، یہ تو لوگ آپ کو چھیڑتے ہیں تو آپ بد زبانی اور بد کلامی پر اتر آتے ہو. اینی چھوڑو ان ساری چیزوں کو، باتیں تو چلتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں. تو کیا ہی خوب ہو اگر ہم توبہ کر لیں. جن چیزوں سے دل کو راحت پہنچتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ان کاموں میں، ان چیزوں میں ان 2-4 دنوں کو گزاریں. یعنی کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، سوری بولو یار اسے، کہو یار کب تک چہرہ لٹکا کے رکھنا ہے. میسج کرو اسے، کال کرو اسے کہ یار کب تک ناراض رہیں گے. زندگی کا پتہ نہیں ہے، یا تم نے چلے جانا ہے یا میں نے چلے جانا ہے.
بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے کمزور، لاچار، مجبور، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر. اور سب سے بڑی بات رات کے آخری پہر میں میری جان، آج کے دن اگر تم یہ چھوٹی سی بات ریئلائز کر لو دل کی گہرائیوں سے کہ یار اب تک کی زندگی جو تھی وہ بڑی غفلت میں گزری ہے، مستیوں میں گزری ہے، نشوں میں اور غفلتوں میں گزری ہے. آج کے بعد کی زندگی جو ہے نا، جس نے دی ہے اسی کے لیے گزرے گی. اس ارادے سے تمہاری روح پاک ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تمہارا دماغ بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا. یعنی اپنے باطن کو، اپنے اندر کو اللہ سے جوڑو اور اپنے ظاہر سے لوگوں کا بھلا کرو. ابھی تو ہم سب نشوں میں، جو شیطان بتا رہا ہے بس اس کو کر رہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہوں والی زندگی گزار رہے، لوگوں کے سامنے آ کر ہم سے اچھا کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، ہماری اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی تم اپنے گناہ وہاں کرنا چاہتے ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، ورنہ تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لوگوں کے پاس تمہارے راز چلے جائیں گے. اور وہ اللہ جو پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اس اللہ سے ہم نے کبھی بھی حیا نہیں کی، اس اللہ سے کبھی ہمیں نہ ڈر لگا، نہ شرم آئی، اور نہ ہی کبھی اس کی وجہ سے یا وہ دیکھ رہا ہے، اسے میں نظر آ رہا ہوں، اسے میرے کرتوت نظر آ رہے ہیں، اسے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کبھی ان سوچوں نے گرفتار کیا. کتنی عجیب زندگی ہے یار ہماری. ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو، اپنی مرضیوں کو، حرام محبتوں کو، حرام کمائیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، نیکیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، حیا کو، حلال چیزوں کو، بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہوگا، نفس سے، ہوس سے، شیطان سے، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں سے، ذہن میں چلنے والے گناہوں کی پلاننگ سے. بہت ساری عبادتیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو سمجھانا، اور اگر نہ سمجھے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. اب اتنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے لیے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو لے کر سیریس ہو، اپنے اللہ کو لے کر سیریس ہو، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور لذتوں سے اور ہوس سے اور شیطان اور نفس سے کاٹ دیا ہو، بچنے کی کوشش کرتا ہو. لیکن جو انسان مصروف ہی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں، دنیا کے گیجٹس کو اس نے اتنا ریلیونٹ سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ اسے یوز نہ کرے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے مشنز میں کیسے آگے بڑھے گا؟ جس انسان کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے تقوی پر کیسے محنت کرے گا؟ وہ اپنی عبادتوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنے اخلاص کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ نفس اور شیطان نے مل کر ہمیں اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو اب اپنا سارا وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگانا ہے. تو ابھی بھی اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی نہ ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آبرا کا ڈابرا بولیں گے اور چھڑی کرو اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے. نہیں بھائی، صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خون بہایا، جانیں پیش کی، اولادوں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا. ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم پسینہ تو بہائے، کم سے کم اپنے جسموں کو تھکائیں تو صحیح. لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں. 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے. ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی. یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی چار دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے. لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا. اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا. تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دے. ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے.
اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگن۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو۔ لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے، یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے، آج اتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے۔ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لے۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار۔ ہاں میری جان، اللہ کی طرف تو دیر مت کر، اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے وقوف مت بنو، بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے۔ واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان کی دو چار ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہے۔ فوکس رکھے اپنے اللہ پر، جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔